آپ چپکے چپکے ملاقاتیں کر رہے ہیں, چپکے چپکے جماعتیں نکل رہی ہیں. میرے خیال سے اگر تو امیر صاحب کا انکار نہیں کر سکتا مصطفیٰ, تو دجال کا انکار کیسے کرے گا؟ میرے تاؤوں کو, عبداللہ بھائی کے گھر والوں کو اور امیر صاحب کو, ان لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا, امیر صاحب جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں. حج کرنے کے بعد آپ نے توبہ رجوع کیا تو آپ کا تو وہ حج نہیں ہوا, کیونکہ آپ نے خود لکھا ہے میں تو مسلمان, میں تو خود اسلام سے نکل گیا تھا. السلام علیکم بھائی. تازہ خبر اپڈیٹ یہ ہے کہ آج مکی مسجد میں بیان ہوا ہے, بڑا سخت بیان ہوا ہے عبدالرشید امیر صاحب کے خلاف, آپ کے حضرت جی کے خلاف, کہ ان کو معافی وغیرہ مانگنی ہوگی علماء اکرام کے سامنے وغیرہ وغیرہ. تو علماء حضرات جو ہیں, علماء اکرام جو ہیں وہ ایکشن میں ہیں اور اس فتنے کے خلاف کام کر رہے ہیں. کیونکہ میں بھی تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا, میں کہا علماء اکرام اس پہ کچھ توجہ بھی نہیں دے رہے تھے, کہ اللہ کا شکر ہے تو فوراً وہ ایکشن میں آئے, وہ انہیں کا ویٹ کر رہے تھے. اور ابھی دیکھتے ہیں علماء اکرام اور کیا کیا ایکشن لیتے ہیں ان کے لیے. باقی بات رہی جو توبہ رجوع انہوں نے کی, یہ اب کلیئر کٹ بات ہو چکی ہے کہ ان کی توبہ رجوع جو ہے وہ بھائی صرف ایک دکھاوا تھی. کیونکہ اگر توبہ رجوع امیر صاحب کو کرنی پڑی, اگر نہیں کرتے تو بھائی سعودی عرب کی سرکار ان کو قید کر لیتی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو. ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا توبہ رجوع کا, اور وہ انہوں نے کیا. باقی جو ہے یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے کوئی غلطی کری. ان کو اس بات کا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دے رہے ہیں, انہوں نے جو کیا جو کہا وہ صحیح ہے. اور یہ سارے مسئلے مسائل ان کے اصل میں ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں, یہ کام کر رہے ہیں چپکے چپکے. دیکھو ایک کلیئر کٹ بات تو میں بتاتا ہوں, اگر صحیح آدمی یہ ہوتے نا, اگر صحیح آدمی ہوتے, یہ نمبر 1 آدمی ہوتے امیر صاحب عبدالرشید صاحب, تو بھائی یہ سوچتے کہ یار میں نے بلنڈر کر دیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, اب مجھے شانتی سے بیٹھ جانا چاہیے, یہ کام وغیرہ سب بند کر دیتے, سب بند کر دیتے. لیکن وہی مسئلہ ہے, نمبر 1 والا معاملہ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون سی غلط فہمی میں ہے کہ میں کچھ ہوں, میری سلطنت بنے گی, سلطنت رشیدیہ وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ چپکے چپکے کام کر رہے ہیں. اب یہ وہی کام ہو رہا ہے جو کلٹ میں ہوتا ہے, جو شکیل بن حنیف کے لوگ کرتے ہیں. تو اب دیکھ لیے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, اور چپکے چپکے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اور پتہ نہیں جماعت نکل چکی ہے, نکلنے والی ہے. بہرحال 1-2 دن میں کچھ جماعتیں بھی نکلنے کا ہو رہا ہے, ان کے 3 دن کی جماعتوں کا. تو یہ چپکے چپکے کام کر رہے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی ان کا ارادہ ہے. آپ چپکے چپکے تو گڑبڑی ہی ہوتی ہے بھائی, دعوت کا کام چپکے چپکے تھوڑی ہوتا ہے. چلو لاک ڈاؤن کا سمجھ میں آتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں مسجدوں میں پابندی تھی وائرس کی وجہ سے, لیکن اگر آپ مسلمانوں سے ہی چھپ کے کام کر رہے ہیں تو یہ کون سا کام ہے اسلام کا؟ آپ چپکے چپکے ملاقاتیں کر رہے ہیں, چپکے چپکے جماعتیں نکل رہی ہیں, میرے خیال سے مسجد میں تو جائے گی نہیں. دوسری بات یہ, مجھ سے جھانسی کے کچھ ساتھیوں نے مجھ سے رابطہ کیا, اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم بہت پریشان ہیں, یہاں پہ کچھ لوگ بالکل اندھ بھکت ہو چکے ہیں ان کے, اور وہ بھی ایسی ہی باتیں میں نے ان سے بولا نہیں تھا, میں صرف پوچھ رہا تھا. تو وہ مجھے بتا رہے تھے مصطفیٰ بھائی, وہ لوگ تو یہ بول رہے ہیں کہ امیر صاحب جو جہنم میں لے جائیں گے تو ہم جہنم میں بھی چلے جائیں گے. اصل میں امیر صاحب نے بلنڈر کیا, بلنڈر. تو امیر صاحب کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ امیر صاحب کی جو چپکے چپکے جو مسئلے مسائل کر رہے ہیں نا, یہ کرنے کے بجائے امیر صاحب کو شانت بیٹھنا چاہیے تھا. پہلی بات, علماء اکرام کے پاس جا کے ان کو تسلی کراتے, سچی توبہ کرتے, رجوع کرتے, اور مریدین میں ایک بیان ریکارڈ کرا کے ان سے کہتے کہ بھائی مجھے غفلت ہو گئی تھی, یہ سب غلط ہے, ان سب چکروں میں مت پڑو. جیسے ہم پہلے دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے, ہمیں ویسے ہی کرنا ہے. یہ بھائی یہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا, ہم دعوت تبلیغ سے یہ سلطنت کی طرف چل دیے, یہ سب بھول جاؤ. باقاعدہ مریدین کے لیے پیغام ہوتا, یہ سب بھول جاؤ. اب جیسے مریدین پاگل ہوئے ہیں نا, سب کوئی کچھ نہیں سوچ رہا کہ امیر صاحب دوزخ میں بھی جائیں گے تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے. تو امیر صاحب اس حساب سے بات کرتا. اب جیسے میں مثال دیتا ہوں, میں ابھی کل ہی مثال دے رہا تھا, میں نے کہا اگر یہ امیر صاحب کے لیے جو میرے دونوں تاؤ ہیں, ہمایوں کمال, ہاتھ کمال, عبداللہ بھائی کے والد صاحب, اور جو چھوٹے والے ہیں ان سے علی گڑھ میں جو ہے ہاتھ کمال, یہ دونوں مرید.
تو میرے ابا کو تو یہ دونوں ہمایوں کمال راحت کمال جو میرے دونوں تاؤ ہیں یہ میرے ابا کو میرے خلاف بھڑکانے لگتے ہیں. تو اب وہ مجھے وہی پسند ہے، خوب گالیاں لگتے تھے، خوب گالیاں بکی مجھے الٹا سیدھا سنا رہے. تو اب انہیں کرنا کیا چاہیے تھا؟ میرے تاؤوں کو، عبداللہ بھائی کے گھر والوں کو اور امیر صاحب کو، ان لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ سامنے والے کو شانت کرو. بھائی اگر آپ سامنے والے کو اکساؤ گے تو وہ تو اکسے گا نا. تم سامنے والے کو یہ کر کے دکھائیے تو وہ اگر کر سکتا ہوگا تو وہ کر کے دکھائے گا نا. تو سامنے والے کو شانت کرو. امیر صاحب کو شانت بیٹھنا تھا. میرے دونوں تاؤوں کا، عبداللہ بھائی کو، ان لوگوں کو مجھے شانت کرنا تھا، ایموشنل اتیاچار کرنا تھا. وہ تو کیا نہیں. بھائی میرے تاؤ میرے ابا جی کو ارے مصطفیٰ بیچارہ وہ پریشان رہتا ہے، وہ الگ رہتا ہے، ایکس وائی زیڈ، یہ وہ ایموشنل اتیاچار کرواتے اور وہ مجھ سے تھوڑی اچھی ایموشنل باتیں کرتے. تو یہ اب میں نے جو ویڈیوز ڈالی ہے جو اپنے خاندان کی، کوئی بات ہے کوئی کرتا ہے اپنے خاندان کی بات؟ یہ اصل میں کوئی امیر صاحب کو لے کے یہ سارا مسئلہ. جب میں نے 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں گھر کو لے کے، خاندان کو لے کے، امیر صاحب کو لے کے، یہ جب آپ کسی کو ٹریگر نہیں کریں گے نا کسی کو، اب بھائی آپ ٹریگر ہی نہیں کریں، غصہ ہی نہیں رہے تو آدمی کیوں کرے؟ تو حالات کچھ ایسے آ گئے تو مجھے مجبوراً ویڈیوز بنانی پڑ گئی. نہیں تو اچھی بات تھوڑی ہے اپنے گھر خاندان کی بات آپ باہر کر رہے ہیں. تو بھائی ان کو، نواب صاحب کو، عبداللہ بھائی کے والد صاحب کو اور راحت کمال صاحب کو، میرے دونوں تاؤوں کو اور امیر صاحب کو، ان چاروں لوگوں کو سامنے والوں کو شانت کرنے کی ضرورت ہے، اکسانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ چپکے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا چپکے سے جماعتوں میں 3 دن کی جماعتیں بن رہی ہیں، بھائی چپکے تو گڑبڑی ہی ہوتی ہے. شکیل بن حنیف کے لوگ بھی چپکے ہی کام کرتے ہیں، آپ لوگ بھی چپکے کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی کلٹ بن چکے ہیں، فتنہ بن چکے ہیں، ظاہر ہے کلیئر کٹ فتنہ بن چکے ہیں اب آپ لوگ. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے، آپ لوگ کلیئر کٹ فتنہ بن چکے ہیں، فتنہ ہے آپ لوگ، ایک نیا کلٹ ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دعوت تبلیغ کے کام سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہے. میں 13 سال کی عمر سے تبلیغی جماعت کے کام سے لگا تھا. مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. میں بہت زیادہ سیکولر، بہت ماڈرن ٹائپ کے ماحول میں رہا ہوں. میں پنجابیوں کے محلے میں تھا اور سارے دوست یار میرے ہندوز ہی تھے، نان مسلمس تھے. مجھے کرسچن فیملی نے پالا ہے، عیسائیوں میں پلا بڑا ہوں. اور پھر میرے گھر ماں باپ والے بھی کوئی یہ بھی ماڈرن ہی تھے. مطلب میں نے کبھی، اللہ کا شکر ہے، مجھے کبھی ایسا ماحول نہیں ملا جیسے کہ کوئی کٹر ہندو ہو یا کٹر مسلمان ہو، کٹر عیسائی ہو. میں ماشاءاللہ میرے اچھا وہ ملا ہے. تو مجھے دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. مجھے اتنا ہی پتا تھا کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، مسلمان حضور کی امتی ہیں، اور ہندو جو ہے وہ پہلے بہت نبی آئے تھے ان کی قوم کی امتی ہیں، سب جنت میں جائیں گے سب. یہ ہر جماعت میں گیا مجھے بہت کچھ پتا چلا کہ کیا مسلمان کون ہوتا ہے، کافر کون ہوتا ہے، اور مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے. مجھے میں پہلی شوق بھی ہوا، مجھے ہمیں یہ باتیں سننے کو ہی نہیں ملتی تھی. بہرحال مجھے اس دعوت کے کام، اس دعوت کی محنت کی وجہ سے ماشاءاللہ میں آج ایمان والا ہوں. تو اس کام سے مجھے بہت محبت ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب سے یہ دعوت تبلیغ کا کام، تبلیغی جماعت کے جو ساتھی ہیں، ان لوگوں نے علماء اکرام کو پیچھے کیا ہے نا، کام خراب ہو بہت. اب اس تبلیغی جماعت سے کتنے کروڑوں لوگوں کو ہدایت ملی. مجھے یاد ہے میرے چلے کی جماعت کے جو امیر صاحب تھے وہی اہل حدیث تھے. اہل حدیث چلے کی جماعت کے جو میرے امیر تھے. تو کوئی مسئلہ کی کوئی سب جاتے تھے اس میں. تو یہ ایک اچھا کام تھا. لوگوں نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے. اب اس کام سے فتنے نکل رہے ہیں. کیونکہ علماء اکرام کو پیچھے ڈالا. جس سائٹ کی بھی سنو، اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا فالتو میں، کسی گروپ کے فالتو میں ٹارگیٹ پہ نہیں آنا چاہ رہا، لیکن عبدالرشید والے ہوں یا باقی دو
جو دونوں گروپ ہوں یا اور بھی اللہ جانے اور گروپس ہیں کہ نہیں ہے تبلیغی جماعت کے، لیکن بھائی سب اپنے لیڈر اپنے رہبر کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، علماء کرام کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، علماء کرام کو تو پیچھے ڈال دیا ہے۔ اب عبداللہ نے مجھ سے عبداللہ نے مجھے پوائنٹ وزٹ کیا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ کتب سب سے اوپر ہوتا ہے، امیر صاحب کتب ہے، اس کے نیچے پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا، ابدال، ایک کتب، دو یہ، تین یہ، 7 عارف، اور پھر ولی اللہ، پھر 40 یہ وہ، جو بہرحال مجھے اتنا پتہ نہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے یا ضعیف سے مجھے یہ بھی نہیں پتا، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے یہ عبدالرشید صاحب کے لوگوں سے سنا ہے، اور بہرحال ہوگا کچھ ایسا جو بھی ہے، پر وہ بتا رہے تھے اس نے سب سے نیچے ابدال سب سے اوپر، اور یہ پوری ایک چین بتا سب سے نیچے جن کو رکھا وہ ہوتے علماء کرام۔ اب حدیثوں میں تو بھائی علماء کرام کی فضیلت آئی ہے، عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام سب سے نیچے ہیں، تو قرآن حدیث کے خلاف خود جا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے جب سے علماء کرام کو پیچھے کر دیا ہے، اس دعوت تبلیغ کے کام سے فتنے نکل رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں اس کام سے مجھے بہت محبت ہے، آج میں ایمان والا ہی اس کام کی وجہ سے، دعوت تبلیغ کی وجہ سے، نہیں تو مجھے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، شریعت کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا۔ اس تبلیغی جماعت مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا، خراب وہ تو اللہ بخشے، علاء الدین بھائی ہمارے مہرولی اولیاء مسجد پہ، علاء الدین بھائی ان کی جماعتوں میں گئے تھے ہم، تو انہی کی جماعتوں میں جاتے تھے اکثر، ہم وہ بڑا دھیان رکھتے تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے سے 13-14 سال کے، پھر چلی کی جماعت میں بھی گئے تھے، وہیں سے گئے تھے ہم مہرولی اولیاء مسجد سے۔ خیر بہرحال بہت افسوس ہوتا ہے اب یار، جو دعوت تبلیغ کا جو حال ہوا ہے، اب یہ نیا فتنہ اٹھا عبدالرشید صاحب کا، امیر صاحب کا، یہ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں حقیقت بتاؤں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے امیر صاحب کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا ایسا، مطلب امیر صاحب ایسی انسان تھے جن کے بارے میں یہ کنفرم تھا یہ آدمی جنتی ہے، یہ کبھی بھی اس کو کبھی بھی موت آ گئی، یہ آدمی کنفرم جنتی ہے، یہ حق پہ۔ میں بھی انہیں کتب ہی مانتا تھا، امیر صاحب کو میں کتب ہی مانتا تھا، عبدالرشید صاحب کو، لیکن فرق اتنا ہے کہ جیسے عبداللہ ہے یا باقی ان کے جو مریدین ہیں، اللہ کا شکر ہے میرا کچھ ماحول ایسا رہا ہے کہ علماء اکرام نے بھی اٹھنا بیٹھنا تھا، اور ان لوگ علماء اکرام، اب جیسے باقی علماء اکرام وغیرہ ان کے بیان سننا یا علماء اکرام میں اٹھنا بیٹھنا یہ سب بھی رہا ہے، اور میں ان کا مرید بھی تھا۔ اب فرق یہ ہے مرید تھا اور بہت کٹر مرید تھا، بہت کٹر مرید تھا، مطلب میں نے اپنی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، میں نے اپنے اہلیہ سے یہ کہہ رکھا تھا، وہ مہرولی میں ابھی 1-1.5 مہینے پہلے آئے مہرولی میں، تو میں تو خدا نہ خواستہ کچھ حادثہ ہو جائے، بلڈنگ گر جائے تو یاد رکھنا، جب ولی، میرے بچے کا نام ہے ولی اللہ، اگر جب ولی 9-10 سال کا ہو جائے تو امیر صاحب کے حوالے کر دینا اسے، بس وہ جیسے چاہے اس کو تربیت کرے، اور مطلب میں مطلب بھکت تھا امیر صاحب، اندھ بھکت نہیں تھا، اندھ بھکت ہوتا تھا ابھی ان کا مرید تھا۔ مجھے بہت عقیدت تھی امیر صاحب سے، بہت بہت زیادہ، لیکن بھائی اللہ کا شکر ہے علماء اکرام نے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، جب امیر صاحب نے باطل دعویٰ کی تو ایک دو دن تو مجھے سنتے ہی میں سمجھ گیا تھا انہوں نے غلط بات کی، میں راستے ڈھونڈ رہا ہوں یار، یہ ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات بولی تھی میں ہل تو گیا، تو پھر میں نے خود کو تسلی دی، ابے وہ اپنا عہدہ بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روحانی طور پر مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے یا بادشاہت دے دی گئی ہے، تو میں بادشاہت ایسی سوچ رہا تھا کہ امیر صاحب ہیں، امیر صاحب بیٹھے ہوئے، امیر صاحب کوئی چڑیا بیٹھی ہوئی، امیر صاحب اس سے کہتے ہیں ادھر آؤ، تو چھوڑ کر چڑیا اڑتی جاتی، پھڑ موڑا ان کے ہاتھ میں بیٹھ جاتی، بادشاہت ہے۔ وہ بادل ہو گئے تھے، بارش کر دے تو بارش ہو جاتی۔ میں خود کو یہ سمجھا رہا تھا میں کہ یہ والی روحانی والی بادشاہت تھی، شاید یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ بات انہوں نے ایسی بول دی کہ میں ہل گیا تھا، اگر یہ تو بات تو غلط ہے، عقیدت بھی تھی کہ یار یہ
میں بہت مطلب ایکسپلین نہیں کر سکتا میں. جب انہوں نے علماء اکرام کے سامنے بول دیا کہ ہاں میرا اور میرے مریدین کا چاہنے والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ جو یہ نہ مانے کہ حضور میرے شیخ ہے وہ کافر ہے, میں نے بس گڑبڑ. امیر صاحب پہ بہت بھروسہ تھا, ان کے چہرے پہ, ان کے چہرے کے نور پہ, ان کی باتوں میں, ان کے پاس بیٹھنے میں جو سکون اور ایک روب اور ایک جو ان کی پرسنالٹی کا روب پڑتا تھا, ہر چیز کو سب کو میں نے سائڈ میں کر دیا. سب دھوکا ہے, اگر قرآن حدیث کے خلاف جا رہے ہیں تو سب دھوکا. جو تم دیکھ رہے ہو نا, جو تم دیکھ رہے ہو مریدین, جو تم دیکھ رہے ہو اس کا انکار کر دو اگر وہ قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے. امیر صاحب کا بھی انکار کر دو, ان کی عقیدت کا بھی انکار کر دو. جو ان کے ساتھ ہم اتنا ٹائم رہے ہیں, جو ہم نے دیکھا ہے اتنی بات, ہر چیز کا انکار کر دو اگر قرآن حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. تو بھائی امیر صاحب نے جب علماء اکرام کے سامنے, مفتی گلزار کے سامنے جب بول دیا, انہوں نے کلیئر کر, جب مفتی گلزار صاحب نے سے انہوں نے بولا کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے, جو میری بات کو نہ مانے وہ کافر ہے, میرے لیے حجت تمام ہو چکی کہ میں نے بس اب یہ گمراہ ہے, غلط ہے, قرآن حدیث کے خلاف ہے. اب چونکہ میں انہی لوگوں میں سے نکلا ہوں, میں بتاتا ہوں یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. امیر صاحب کے, عبدالرشید صاحب کے جو مریدین ہیں وہ سوچتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. مسئلہ یہ ہے, ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر صاحب قرآن حدیث کو بہتر سمجھتے ہیں. ان لوگ, یہ لوگ بھلی ایسی باتیں بول رہے ہوں کہ قرآن حدیث کے خلاف ہو, ہاں ہم دوزخ میں چلے جائیں گے, یہ سب بیوقوفانہ جاہلانہ باتیں کر رہے ہوں, لیکن مانتے یہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے نا, میں ان میں سے آیا ہوں, میں بتا رہا ہوں, مانتے یہ نہیں ہے. ان کا یہ سچ میں یہ سوچتے ہیں کہ امیر صاحب قرآن حدیث کو بہتر سمجھتے ہیں. انہوں نے, امیر صاحب نے جو یہ بات بولی ہے یہ شریعت کے اندر کی بات ہے, قرآن حدیث کے حساب سے ہی ہے. اب اس کی دلیل تو ہے, پر وہ دلیل دیں گے تو دنیا والے اور علماء اکرام سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ علماء اکرام کو وہ ایمان وہ عہدہ نہیں ہے جو امیر صاحب کا ہے, کیونکہ یہ کتب ہے, اور کتب کی بات جو ہے وہ عام مسلمان سمجھ نہیں سکتے. یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کوئی کی مینڈک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بھائی, میرا تھوڑا اٹھنا بیٹھنا تھا, علماء اکرام کی برکت بھائی کہ میں بچ گیا. میں نے خود کو سمجھایا, میں نے کہا بہت مشکل تھا امیر صاحب کی محبت کا انکار کرنا, ان کی عقیدت کا انکار کرنا, ان کے ساتھ بیٹھ کے جو میں نے تیرے کارنامے دیکھے ان سب کا انکار کرنا بہت مشکل تھا. لیکن میں نے کہا نہیں, قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے نا, سب کا انکار کر دے مصطفیٰ. اگر تو امیر صاحب کا انکار نہیں کر سکتا مصطفیٰ, تو دجال کا انکار کیسے کرے گا؟ انکار کر دے. تو مجھے 2-3 دن لگے تھے, تو ساتھی تو کہہ بھی رہے تھے کہ آپ نے شروع میں تو کامنٹس کر رہے تھے, ان کو سپورٹ کر رہے تھے, تو وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے, میں واقعی میں سپورٹ کر رہا تھا شروع میں امیر صاحب کو. پھر اس کے 1-2 دن بعد جب بار بار بیان سننا, پھر ان کے بیان بھی میں نے 5-6 دفعہ سنے, پھر ان کا پھر جو انہوں نے مفتی گلزار سے بات بولی سب کچھ, پھر عبداللہ سے میری بات ہوئی, تو عبداللہ جو میں 99% تو میں کنفرم تھا, پھر عبداللہ سے بات ہوئی ہے نا وہ 100% ہو گیا, کیونکہ وہ جیسی بیوقوفانہ اور جاہلانہ باتیں وہ کر رہا تھا اس کو ابھی اندازہ نہیں ہے, کیونکہ اس کی آنکھ امیر صاحب کے سامنے ہی کھولی ہے, اور ابھی امیر صاحب کو ہی دیکھ لیا. اس کو کبھی موقع نہیں ملا کہ علماء اکرام میں اٹھے بیٹھے, دیوبندی کیا ہوتے ہیں, اہل حدیث کیا ہوتے ہیں, علماء اکرام کیا ہوتے ہیں, اسے کچھ نہیں پتا. تو اللہ کا شکر ہے مجھے موقع ملا تو مجھے پتا تھی بھائی. تو میں نے جب ان لوگوں کی بیوقوفانہ باتیں سنی کہ امیر صاحب کی چاروں فرشتے جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, اسرائیل السلام ان کی حفاظت کر رہے ہیں. امیر صاحب جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں. اب ایسا میں ہوں, آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں کون سی نسل سے ہوں, تو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے یار تو دیکھنے میں تو یار تو افغانی سا لگ رہا ہے. میں افغانی ہوں, یوسف صحیح پٹھان ہے, تو لگ رہا ہوں نا دیکھنے میں. یوسف صاحب جیسے پیلی پیلے سے ہوتے ہیں, لال سے پیلے سے, جیسے بھی جو بھی سمجھ لیے. عبداللہ بھائی بھی ویسے ہی لگتے ہیں, میرے ابا, میرے تاؤ سارے دیکھنے میں لگتے ہیں نا. میں
اب کوئی آدمی ہے کشمیر سے آیا ہے، لگتا ہے نا دیکھنے میں کشمیر سے جیسے کشمیری لوگ ہوتے ہیں، کوئی بندہ آ رہا ہے آسام سے، لگتا ہے نا وہ کہ بھائی جیسے ان کو دیکھنے میں ساؤتھ انڈین ہے، ساؤتھ انڈین الگ لگتے ہیں نا، جو جس جگہ کو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں وہ دیکھنے میں لگتا ہے نا. مجھے بتا دو امیر صاحب کہاں سے عرب لگتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ امیر صاحب عبد الرشید صاحب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہے. مجھے بتا دو کہاں سے لگتے ہیں یہ عربی؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ امیر صاحب عرب کے کہاں سے لگتے ہیں دیکھنے میں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں. یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، چاروں فرشتے ان کی حفاظت کر رہے ہیں. 1590 سال کا جنات آیا، وہ جنات اسی جنات میں آ کے ایمان دلا. کروڑوں اور جنات آنے والے ہیں، آ چکے ہوں گے، ایمان لا چکے ہوں گے ان کے ہاتھ پہ. عجیب و غریب باتیں کرنا. پھر خوابوں کے حساب، پھر خوابوں کو بولا ہی جاتا ہے کہ ان کو چھوٹی حدیثیں ہی سمجھو، معاذ اللہ نعوذ باللہ. ارے بھائی عبد الرشید صاحب سے پہلے اس دنیا اس وقت بھی اور تیرے اللہ والے زمین پہ موجود ہیں. ان سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں اللہ والے آئے، لاکھوں ولی اللہ لوگ گزرے اس دنیا سے. سب کی درگاہیں بنی ہوئی ہیں انڈیا میں اور پوری دنیا میں کتنی جگہ پہ ہیں. بھائی ان لوگوں کو خواب نہیں آئے ہوں گے؟ اب اس وقت بھی کتنے لوگ ہیں جن کو زندگی بھر خواب آتے رہے ہوں گے کہ تو خلیفہ ہے، تجھے اللہ نے بادشاہت دے دی، تجھے اللہ نے خلافت دی ہے. انہوں نے اعلان نہیں کیا، دنیا سے چلے گئے، گزر گئے، لیکن جو خواب آ رہے تھے اپنے تک ہی رکھے. کیوں؟ سمجھدار تھے، انہیں پتا تھا یہ شیطان مجھے وہ کر رہا ہے. جہاں میں نے سوچ لیا کہ ہاں یار شاید ہو سکتا میں خلیفہ ہوں، وہاں گئے میں. تو بھائی خواب دوسروں کو بھی ابھی بھی آ رہے ہوں گے، اور کتنوں کو آئے ہیں، کتابوں میں لکھے، دسیوں کو آئے. وہ جون پوری ایک بڑا مشہور تھا، میں ایک یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہا تھا، نام بھول گیا ہے اس کا میں. بہرحال وہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کو بھی غلط فہمی ہو گئی کہ میں امام مہدی ہوں. بھائی کہ عجیب و غریب سی باتیں ہوتی. تو بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ اب ان لوگوں کی باتیں بہت عجیب سی ہوتی ہیں، بہت زیادہ. کہ اصل میں ان لوگوں کو میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں، امیر صاحب نے جو ہے ان لوگوں کے مریدین کے دماغ میں یہ بٹھا دیا ہے کہ تمہیں مجھ سے وفاداری دکھانی. تم اگر میرے ساتھ وفادار رہتے ہو نا تو تم اللہ اس کے رسول تک پہنچ جاؤ. یہ لوگ یہ سوچتے ہیں. تو یہ جو وفاداری امیر صاحب عبد الرشید صاحب سے دکھا رہے ہیں، یہ یہی سوچ کے دکھا رہے ہیں کہ ان سے ہم وفادار رہیں تو ہم اللہ اس کے رسول تک پہنچ جائیں گے، وہ بھی راضی ہو جائیں گے. ان کو یہ لگتا ہے جو پریشانی ہو رہی ہے آزمائش ہے. پھر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی سلطنت رشیدیہ بنے گی، یعنی کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے جو خلافت، جو سلطنت یا خلافت جو بھی بنے گی، قائم ہوگی، اس کے خلیفہ جو قائم ہوگی وہ یہ لوگ کریں گے، اور ان کے خلیفہ ہوں گے عبد الرشید صاحب. پھر امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی کے حوالے یہ کریں گے خلافت کو. حضرت اب آپ آ گئے امام مہدی، آپ آ گئے حضرت، اب آپ سنبھالیں. تو یہ لوگ یہ سوچتے ہیں، لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت اب آپ آ گئے، اب آپ سنبھالیں. تو ایسے ان کے عقیدے کہ سلطنت رشیدیہ بنے گی، اور ایک دجال کا وقت قریب آ رہا ہے، امام مہدی آنے والے، یہ ساری باتیں ان کی سب چلتی ہے. کوئی چل رہا ہے، یہ لوگ اس پہ پورا یقین کرتے ہیں، پورا مانتے ہیں، سچی بات. جس ٹائم پہ مفتی گلزار دہلوی صاحب آئے تھے، اس ٹائم بھی ہم نے خواب دیکھ لیا تھا کہ شیطان اس کا لشکر آ گیا ہے، یہاں سے بھاگو، حکم ہوا ہے بھاگو. جبھی تو امیر صاحب عبد الرشید صاحب بنا چپل ہو کے بھاگے، حکم ہوا تھا کہ وہی شیطان اس کا لشکر آ گیا، یہاں سے بھاگو. بھائی جس مکی مسجد سے آپ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا اور پوری دنیا میں خلافت بنے گی، اس مکی مسجد میں شیطان اس کا لشکر آ گیا. اگر
ان کے خوابوں کے حساب سے یہ دوسرے عمر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ، ان کے خوابوں کے حساب سے دوسرے ہیں، عمر جیسے ہی ہیں۔ تو بھائی مجھے بتا دو، عمر جیسا شخص، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شیطان دیکھ کے بھاگ جاتا تھا، تو ان کو دیکھ کے شیطان نہیں بھاگا؟ یہ تو سپر مین ہے، قطب ہے، شیطان اس کے لشکر کو بھاگ جانا چاہیے تھا انہیں دیکھ کے۔ کیا فائدہ ان کے پیچھے چلنے کا؟ جب شیطان اس کا لشکر آ گیا تو شیطان اس کا لشکر نہیں بھاگا، ان کو بھاگنا پڑ گیا، تو میں ان کے پیچھے کیوں چلوں؟ میں اس کے پیچھے نہیں چلوں جس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جائے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو ایسی ایسی ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ خیر بہرحال بھائی یہ ہے کہ اس فتنے سے لڑنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جو عبدالرشید صاحب کے مریدین ہیں ان سے بدتمیزی نہ کریں، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، بھائی ان کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ میں دیکھیں انہی لوگوں میں سے ہوں، میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں۔ لوگ کیا ہوتا ہے فتنوں کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے لوگ اب شکیل بن حنیف کو ماننے والے وہ کوئی اسلام کو تھوڑی ختم کر رہے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اسلام پہ چل رہے ہیں، وہ سچ میں یہ سوچتے ہیں، ایسے یہ لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا کام کر رہے ہیں۔ ایسا ہے حقیقت میں، ایسا تو ہے ہی نہیں، فتنہ ہے، لیکن ان بیچاروں کی نیتیں خراب نہیں ہیں، تو ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں، ان سے دلائل سے بات کریں۔ بہتر یہ علماء دیکھیے دلائل سے بات کم کیسے ہوگا؟ آپ کتنی دلیلیں ان کو دے لیے، امیر صاحب نے ان کے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ جو دعویٰ میں نے کیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ماننا ہے مانو، اگر بنا دلیل کے میرے پیچھے چلتے ہو تو تم میرے وفادار ہو، اور دلیل مانگتے ہو تو تم وفادار نہیں ہو، پھر دلیلیں مانگتے رہو، پھر جو مجھ سے دلیل مانگے گا وہ گمراہ ہے، تو ہر بات کی دلیل نہیں ہوتی، وہ آج کل یہی کورس چل رہا ہے امیر صاحب کو، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اس کا راستہ کیا ہے بھائی؟ اس کا راستہ یہ ہے علماء اکرام عبدالرشید صاحب کو، امیر صاحب کو پکڑیں اور ان سے چھوٹی سی ڈیبیٹ کریں، یا ان سے بات کریں، ان سے بولیں کہ یا تو آپ یا تو آپ ہماری بات سے راضی ہو جائیں، یا ہم آپ کی بات سے راضی ہو جائیں، یا تو آپ ثابت کر دیں اپنی بات کو، یا ہم ثابت کر دیتے ہیں اپنی بات کو، اور اس کی ویڈیو بنائی جائے، ویڈیو بنا کے باقاعدہ پوری دنیا میں بھیجی جائے، مطلب ویڈیو بنا کے ساری جگہوں پہ سوشل میڈیا وغیرہ میں سب جگہ ڈالی جائے تاکہ لوگ دیکھیں۔ بھائی اگر حقیقتاً یہ قطب ہے نا، ابدال ہے، تو اللہ کی مدد آ جائے گی، تو آپ علماء اکرام کچھ کر نہیں پائیں گے۔ بھائی اگر یہ حق پہ تو ثابت ہو جائے گا، سیدھی سی بات، اگر یہ حق پہ ہے نا تو ثابت ہو جائے گا، اس ڈیبیٹ میں ثابت ہو جائے گا، اس بات چیت میں ثابت ہو جائے گا، اور ثابت کرنا ہوگا۔ یا تو ان کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قطب ہے وغیرہ وغیرہ، وہ یہ ثابت ہو جائے گا واقعی میں یہ قطب ہے کہ نہیں، کیونکہ قطب ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور قطب کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ فاسق فاجر لوگ قطب کو ہرا نہیں سکتے ڈیبیٹ میں۔ جب کچھ موقع ایسے ہوتے چل وہی چپ بولیے، وہاں چپ ہو گئے، وہاں جیسے بھائی اس موقع پہ مت بولو، اس موقع پہ چلو ہار جاؤ، اس موقع پہ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ آر پار کا معاملہ ہے، بدر ٹائپ کا، تو بدر ٹائپ کے موقع پہ ہے نا مدد آتی ہے اللہ کی، تو وہ جو علماء اکرام کے سامنے ہم سب بیٹھیں گے تو وہ بدر والا معاملہ ہوگا، آپ حضرات کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے، یہ مریدین کے لیے، تو بھائی بات ثابت ہو جائے گا۔ اگر امیر صاحب حق پر ہیں تو علماء اکرام کو ڈیبیٹ میں ہرا دیں گے، ہم سب ان کے ہاتھ بیعت کر لیں گے، اور اگر علماء اکرام اپنی بات پہ صحیح ہے، امیر صاحب غلط ہے، تو امیر صاحب کو ماننا پڑے گا۔ یہ جو چپکے چپکے آپ لوگوں کی ملاقاتیں چل رہی ہیں، آپ کا جو کام کر رہے ہیں آپ لوگ چپکے چپکے سے، جماعتیں 3 دن کی چل رہی ہیں، بھائی یہ سب مت کریے، شانت بیٹھ جائیے۔ اگر آپ لوگوں کی نیت اچھی ہے نا، کام کرنے کی آپ لوگوں کی نیت ہے، اور امیر صاحب کی بھی نیت اچھی ہے، تو ایک بہت بہترین راستہ بتا رہا ہوں، آسان سا نہیں، بہتر راستہ بتا رہا ہوں، علماء اکرام کے مشورے کے ساتھ کام کریں۔ اس وقت تبلیغی جماعت کا ہر دھڑا علماء اکرام کے حساب سے کام کر ہی نہیں رہا، آپ بن جائیے وہ دھڑا، آپ کر لیے کام۔ تو بھائی اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو علماء اکرام کے مشورے سے کام کریں، ورنہ بھائی اگر آپ یہ چپکے چپکے یہ جو کلٹ ہوتے ہیں نا، کلٹ، فری میسن،
इल्यूमिनाटी, शकील बिन हनीफ, ये गामदी, तो ये इस टाइप के जो कल्ट होते हैं वो कल्ट बन चुके हैं आप लोग। वो कल्ट ऐसे ही काम करता है चुपके चुपके से। भाई यही है कि अल्लाह खैर सल्लम अपनी जो है, मैं तो यही कहूँगा पूरी दिन के लिए कि बयान रिकॉर्ड करवा दे और बात क्लियर कर दे कि भाई वो सब मैं गफलत में पड़ गया था, ये सब बातें गलत है, तो बात क्लियर करें। और एक बात तो ये, जो आपने हज किया, हज करने के बाद आपने तौबा रुजू किया, तो आपका तो वो हज नहीं हुआ, क्योंकि आपने खुद लिखा है मैं तो मुसलमान, मैं तो खुद इस्लाम से निकल गया था और अब मैं तौबा रुजू कर रहा हूँ, दोबारा कलमा पढ़ लो। तो आपने कलमा तो मदीना में पढ़ा है, आपका तो हज ही नहीं हुआ, तो आपको दोबारा जाके हज भी करना होगा, अगले साल कर लिएगा। तो बहुत मसले हैं भाई, आपके रुजू और तौबा और ये चुपके चुपके जो घुन्ने तरीके से जो काम चल रहा है सही नहीं है भाई। फितना बन रहे हैं आप लोग, कोई हक वक्त पे कुछ नहीं है। हकीकत में माजरत के साथ बुरा ना माने, आप हजरात पूरी दीन को बोल रहा हूँ, आप लोग हैं जाहिल हैं आप लोग। अगर आप लोग अपनी बातें सच्चे हैं ना, तो दोनों तरफ की बात सुनो, फिर करो फैसला, और किसी के चेहरे पे मत आओ। मेरी दाढ़ी है, अमामा पहना हो, ठीक है, क्या पता खुदा ना खास्ता इधर पीछे मंदिर बना हुआ हो, अभी अब वीडियो बंद करके मैं जाके पूजा करने लग जाऊं। तो जो दिख रहा है ना उस पे मत जाओ। जो अमीर साहब जो दिखते हैं ना, या जो तुमने करामात, जो मैंने भी देखी भाई करामात, जो करामात तुमने देख ली, उन सब चक्करों में मत जाओ। कुरान हदीस के जो चीज खिलाफ है, बस उसके खिलाफ हो जाओ। चुपके चुपके से नहीं होगा, आप लोग फितना बन रहे हैं, चुपके मत करिए, काम गलत हो रहा है, ये मसले मसाइल पैदा होंगे। खुल के काम करिए, पहले उलमा इकराम को राजी करिए, फिर उलमा इकराम की तरफ से इजाजत मिलती तो काम करिए, उनके मशवरे के साथ करिए। इजाजत नहीं मिलती तो घर में बैठ जाइए आप लोग अपने अपने। सही बता रहा हूँ, ये चुपके चुपके काम करने से बेहतर है अपने घर में बैठ जाइए। अगर कोई काम करने नहीं दे रहा, मसले खड़े हो जाएंगे बहुत। मैं आप सबका भला चाहता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, बुरा नहीं चाहता मैं आप लोग।